ان جیسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور پھر اللہ نے انہیں خود سے غافل کر دیا۔ اور اقبال نے فرمایا کہ یہ میرے فلسفہ خودی کا وہ بیج ہے جس سے پورا فلسفہ خودی اگ کر بڑا ہوتا ہے۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش ہے۔ آج دنیا بھر میں اقبال کے چاہنے والے، انہیں محبوب جاننے والے اپنے اس محبوب شاعر کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ خودی دراصل خود حیات کا ہی دوسرا نام ہے۔ خودی عشق کے مترادف ہے۔ خودی ذوق تسخیر کا نام ہے۔ خودی ذوق طلب ہے۔ خودی ایمان کے مترادف ہے۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ آج 9 نومبر ہے، شاعر مشرق، مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش ہے۔ آج دنیا بھر میں اقبال کے چاہنے والے، انہیں محبوب جاننے والے اپنے اس محبوب شاعر کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ان کے مزار پر حاضری دے رہے ہیں، فاتحہ خوانی کر رہے ہیں۔ میں بھی اس عظیم فلسفی کا ادنا سا عقیدت مند ہوں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اقبال کے فلسفہ خودی پر بات کروں، اس عظیم شاعر، فلسفی اور مدبر کی منفرد سوچ کو بیان کروں۔ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ یہی بہشت بھی ہے، حور و جبرائیل بھی ہیں، تیری نگاہ میں ابھی شوخی نظارہ نہیں۔ ازل سے انسان اپنی ذات اور کائنات کے متعلق چند بنیادی سوالوں کا جواب تلاش کر رہا ہے۔ انسان کی یہ جستجو شاید ابد تک جاری رہے گی۔ یہ سوال بنیادی نوعیت کے ہیں۔ کائنات کیا ہے؟ آیا یہ واقعی کوئی وجود رکھتی ہے یا محض فریب نظر ہے؟ اگر فریب نظر ہے تو پس پردہ کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ اس کائنات میں میری ذات کی حیثیت کیا ہے؟ اس طرح کے نہ جانے کتنے سوالات ہیں جن کے جواب ہر دور میں تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سوالات ہی دراصل انسان کے وجود کا ثبوت ہیں۔ ایک فلسفی کا بنیادی کام کائنات کی انہی سچائیوں اور اس کی اٹل حقیقتوں کی دریافت ہوتا ہے۔ اردو شاعری میں دیکھا جائے تو اقبال سے پہلے غالب نے بھی یہ سوال اٹھائے۔ غالب کہتے ہیں کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟ غالب نے کائنات کے معمے کی صرف نشاندہی کی، اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش نہیں کی، اپنے احساس کو صرف بیان کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ یہی سوال اقبال نے بھی اٹھائے۔ عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر۔ تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آب جو، یا مجھے کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ غالب اور اقبال میں فرق یہ ہے کہ اقبال نے اپنی جستجو میں کامیابی حاصل کی ہے، ان تمام سوالوں کا جواب دریافت کیا ہے۔ اپنی اس دریافت کو اقبال خودی کا نام دیتے ہیں۔ وہ خودی کی کھوج کو کائنات کی اٹل سچائیوں تک پہنچنے کا راستہ مانتے ہیں۔ خودی ہی اقبال کا فلسفہ حیات ہے، پیام ہے، حاصل کلام ہے۔ خودی سے مراد خود آگاہی ہے۔ خودی دراصل خود حیات کا ہی دوسرا نام ہے۔ خودی عشق کے مترادف ہے۔ خودی ذوق تسخیر کا نام ہے۔ خودی ذوق طلب ہے۔ خودی ایمان کے مترادف ہے۔ خودی سرچشمہ جدت و ندرت ہے۔ خودی یقین کی گہرائی ہے۔
خودی سوز حیات کا سرچشمہ ہے، ذوق تخلیق کا ماخذ ہے۔ خودی کا لفظ اقبال کے پیغام و فلسفے بلکہ فلسفہ حیات میں اگر ہم یوں سمجھیں کہ تکبر یا غرور اس ضمن میں استعمال نہیں ہوتا۔ اردو اور فارسی کے مروجہ معنوں میں جو ہیں وہاں پر خودی شاید تکبر اور غرور کے لیے استعمال ہوتا ہو، لیکن اقبال کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ خودی اقبال کے نزدیک نام ہے احساس غیرت مندی کا، جذبہ خودداری کا، اپنی انا کو شکست سے محفوظ رکھنے کا، حرکت و توانائی کو زندگی کا ضامن سمجھنے کا، مظاہرات فطرت سے برسرے پیکار رہنے کا، اور دوسروں کا سہارا تلاش کرنے کی بجائے اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اقبال کے نقطہ نظر سے زندگی کا آغاز، وسط اور انجام سبھی کچھ خودی ہے۔ فرد و ملت کی ترقی اور تنزلی خودی کی ترقی و زوال پر منحصر ہے۔ خودی کا تحفظ زندگی کا تحفظ ہے، خودی کا استحکام زندگی کا استحکام ہے، ازل سے ابد تک خودی ہی کی کار فرمائی ہے، اس کی کامرانیاں بے شمار، اس کی وسعتیں اور بلندیاں بے کنار ہیں۔ ایک جگہ خودی کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: خودی کیا ہے؟ راز دورن حیات۔ خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات۔ ازل اس کے پیچھے، ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے، نہ حد سامنے، زمانے کے دھارے میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان کی کامیابی کا انحصار خودی کی پرورش اور تربیت پر ہے۔ اقبال کا ایمان تھا کہ حق و باطل کی جنگ میں انسان نے ہمیشہ قوت اور تربیت یافتہ خودی کی بدولت ہی فتح پائی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارا جہان میرے وہم کے سوا کچھ نہ ہو، جیسا کہ افلاطون اور دیگر فلسفیوں نے کہا ہے کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ ایک پرچھائی کے سوا کچھ نہ ہو، یا اس حقیقت کا عکس ہو جسے میری آنکھ دیکھنے کی سکت نہیں رکھتی، لیکن میں اپنے وجود کا انکار نہیں کر سکتا۔ میں سوچتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، شعور رکھتا ہوں، گویا میری اپنی ذات ایک حقیقت ہے اور حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ بھی۔ لہٰذا اقبال ذات پر سمجھوتے کے قائل نہیں ہیں، وہ ذات تک پہنچنے، حقیقت کے عرفان ہی کو ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا کہ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں، تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، کہ خاک زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں۔ یہ جو لوگ آج کل بھی بہت سے ٹیرو کارڈ ریڈرز اور ماہر فلکیات آ کے آپ کو آپ کی قسمت کا حال سناتے ہیں، تو یہ اقبال نے اس کی حقیقت بیان کی ہے۔ تاریخ اسلامی میں اقبال وہ واحد فلسفی شاعر ہیں جنہوں نے لفظ خودی کو مثبت طور پر استعمال کیا ہے۔ عمومی طور پر لفظ خودی کو انا اور غرور اور تکبر جیسے معنوں سے مشروط کیا جاتا رہا ہے، جبکہ اقبال نے اسے احساس ذات اور عرفان ذات جیسے ناموں سے معروف کروایا۔ اسرار خودی کے دیباچے میں انہوں نے خودی کی تعریف احساس نفس اور یقین ذات سے کروائی ہے، اور اقبال خود لکھتے ہیں کہ میرے اس خیال کے لیے سب سے موزوں لفظ خودی ہی ہے، کسی اور زبان میں اس سے بہتر لفظ نہیں ملتا۔ انگریزی زبان میں ایگو یا سیلف کانشیسنس کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں وہ وسعت نہیں ہے جو لفظ
خودی میں ہے۔ اقبال اس لفظ کو انسانی ذات کی پہچان سے لے کر کائنات کی تعمیر اور تخلیق کے ہر مرحلے اور ہر موقع کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اقبال کے تصور خودی کا ماخذ کیا ہے؟ اس حوالے سے نقادوں نے طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی ہیں۔ کبھی کہا گیا ہے کہ اقبال دراصل نیشے سے متاثر ہیں، کبھی برگساں، کبھی ہیگل، تو کبھی لارڈ ماتھر کا نام لیا جاتا ہے۔ لیکن اقبال نے خود اقرار بھی کیا ہے اور انکار بھی کیا ہے۔ انکار اس بات کا کیا ہے کہ وہ ان فلسفیوں کی فکر سے ہرگز متاثر نہیں ہیں۔ اسلامی تصوف میں عشق کا نظریہ اقبال نے مولانا روم سے لیا ہے، یہ اقرار وہ کرتے ہیں، لیکن مغرب سے مروب ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اقبال کی شاعری کا انقلاب انگیز پیغام دراصل رومی کے فیض کا ہی نتیجہ ہے۔ اس کے بارے میں عبدالسلام ندوی لکھتے ہیں کہ خودی کا تصور ڈاکٹر صاحب کے فلسفے کی اساس ہے اور اسی پر ان کے تمام فلسفیانہ خیالات کی بنیاد ہے۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ یورپین فلسفہ بالخصوص نیشے سے ماخوذ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تخیل کو ڈاکٹر صاحب نے مولانا روم سے اخذ کیا ہے۔ رومی انفرادی بقا کا قائل ہے اور کہتا ہے کہ خدا میں انسان اس طرح محو نہیں ہو جاتا کہ جیسے قطرہ سمندر میں محو ہو جاتا ہے، بلکہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے سورج کی روشنی میں چراغ چل رہا ہے، جیسے لوہا آگ میں پڑ کر آگ ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی انفرادیت باقی رہتی ہے۔ اقبال کے فلسفہ خودی کے لیے بھی یہی نظریہ مناسب تھا، اس لیے انہوں نے اس کو مولانا روم سے اخذ کیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اقبال کے فلسفے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ ان کے فلسفہ خودی کے تمام اساسی مضامین در حقیقت قرآن سے ماخوذ ہیں۔ سید نذیر نیازی جو کہ اقبال کے نیاز مندوں میں سے ہیں، وہ ایک قرآن کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت اشتیاق تھا کہ اقبال کے فلسفہ خودی کا ماخذ کیا ہے۔ اور اقبال سے اس بارے میں استفسار کیا تو ایک روز اقبال نے کہا کہ آپ میرے ہاں تشریف لے آئیے کل صبح۔ فرماتے ہیں اگلی صبح میں اقبال کے ہاں گیا اور اقبال تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ سامنے طاق پر قرآن مجید پڑا ہے، وہ لے آؤ۔ قرآن مجید لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 19 پڑھو۔ تو سورہ حشر کی آیت نمبر 19 کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ ان جیسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور پھر اللہ نے انہیں خود سے غافل کر دیا، خود کو بھلا دیا، اور یہی لوگ فاسقین میں سے ہیں۔ اور اقبال نے فرمایا کہ یہ میرے فلسفہ خودی کا وہ بیج ہے جس سے پورا فلسفہ خودی اگ کر بڑا ہوتا ہے۔ اقبال کے نزدیک خودی اپنی تکمیل اور استحکام کے لیے غیر خودی سے ٹکراتی ہے، اور جس نسبت سے کوئی شے خودی میں مستحکم اور غیر خودی پر غالب ہے، اسی نسبت سے اس کا درجہ مدارج حیات میں نفیس ہوتا ہے۔ مخلوقات میں انسان اس لیے برتر ہے کہ اس کی ذات میں خودی ہے، اور اس خودی سے فطرت انسانی مشاہدہ کی پابند ہے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ خودی کی منزل زمان و مکان کی تسخیر پر ختم نہیں ہوتی۔ شاعر کا چشم تخیل انسان کی جد و جہد اور عقل کے لیے نئے نئے میدان کھولتا ہے۔ خودی کی یہ ہے منزل اولین، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں۔ خودی کو آگے بڑھنے میں ایک چیز بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اقبال نے اسے کبھی آرزو اور کبھی عشق کا نام دیا ہے۔ ارتقائے خودی میں عشق سب سے بڑا محرک ثابت ہوتا ہے۔ خودی کے آگے بڑھانے میں ایک چیز بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اقبال نے اسے کبھی آرزو اور کبھی عشق کا نام دیا ہے۔ ارتقائے خودی میں عشق سب سے بڑا محرک ثابت ہوتا ہے۔ عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوزے دم بدم۔ اقبال نے
عشق کے لیے کئی مدارج بیان کیے ہیں. عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن سبیل، اس کے ہزاروں ہے مقام. اقبال کا یہ عشق کہیں عشق جمالی کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور کہیں جلالی دکھائی دیتا ہے. عشق اضطراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے ناز حیات. ڈاکٹر عابد حسین خودی اور عشق کا راستہ واضح کرتے ہوئے اپنے مضمون اقبال کا تصور خودی، اس مضمون میں لکھتے ہیں کہ اس راہ میں ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ رہنما عشق ہے. عشق اس مرد کامل کی محبت کو کہتے ہیں جو معرفت نفس کے مدارج سے گزر کر خودی کی معراج پر پہنچ چکا ہو. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام. اب اقبال کے ہاں فرق کیا ہے یہ آپ کو سمجھائے دیتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ طلب و ہدایت کے لیے کسی مرد کامل کے آگے سر نیاز جھکانا تو خودی کو مستحکم کرتا ہے، لیکن مال و دولت اور منصب کے لیے ایسا کرنا خودی کو ضعیف بناتا ہے. گدائی صرف اسی کا نام نہیں کہ مفلس دولت مند کا طفیلی بن جائے، بلکہ دولت جمع کرنے کا ہر وہ طریقہ جس میں انسان محنت نہ کرے بلکہ دوسروں کی محنت سے فائدہ اٹھائے، اقبال کے نزدیک گداگری ہے. حتیٰ کہ بادشاہ جو غریبوں کی کمائی پر بسر کرتا ہے وہ بھی سوال و گداگری کا مجرم ہے. اقبال فرماتے ہیں، میں کدے میں ایک دن ایک مرد زیرک نے کہا، ہے ہمارے شہر کا سلطان گدائے بے نوا، اس کے نعمت خانے کی ہر چیز ہے مانگی ہوئی، دینے والا کون ہے مرد غریب و بے نوا. گدائی اور فقر میں زمین و آسمان کا فرق ہے. گدائی مال کی حاجت میں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، جبکہ فقر مادی لذتوں سے بے نیاز کائنات کی تسخیر کرنا ہے. فطرت پر حکمرانی اور مظلوموں کو ظالموں کے پنجے سے نجات دلانا ہے. ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری. اگر ہم اقبال کے فلسفہ خودی کا پس منظر جاننے کی جستجو کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اچانک وجود میں نہیں آ گیا تھا. یہ علامہ اقبال کے برسوں کے عمیق مشاہدے اور غور و فکر کا نتیجہ ہے. ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی اپنی کتاب علامہ اقبال شخصیت اور فکر و فن میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے خودی کا مکمل تصور پہلی مرتبہ اپنی کتاب اسرار خودی میں پیش کیا. انہوں نے اسرار خودی کا آغاز تو 1911 میں کیا، لیکن اس کی تکمیل سن 1914 میں ہوئی. جو اقبال نے تقریباً 2.5 سے 3 برس میں خودی کا مکمل تصور مسلمانان عالم کے سامنے رکھا. ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کے مطابق اقبال نے اسرار خودی کا آغاز اپنے والد محترم کی تجویز پر کیا. البتہ تصور خودی کی تدوین کے پیچھے کئی ایک دوسرے محرکات بھی کار فرما تھے، جن میں اقبال کا قیام یورپ، سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ، مسلمانان بر صغیر میں انتشار اور ملت اسلامیہ کا اجتماعی زوال شامل ہیں. اقبال کے دور کے یہ اہم ترین واقعات ہیں جنہوں نے ان کی سوچ کا دھارا تبدیل کر دیا، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کے مسائل کا حل تعمیر میں دریافت کیا. اقبال کے ہاں خودی خود شناسی، خدا شناسی اور خدا بینی کا ذریعہ ہے. وہ معرفت الہی کے لیے تصور خودی کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں. لہٰذا کہتے ہیں، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو. اقبال کے ہاں تربیت خودی کی اس کے 3 درجات ہیں. پہلا ہے اطاعت الہی، دوسرا ہے ضبط نفس، اور تیسرا ہے نیابت الہی. اطاعت الہی سے مراد انسان کا اپنے اختیار سے اللہ کی اطاعت اختیار کرنا ہے، یعنی وہ اپنے اختیار کو اپنے خالق و مالک کے اختیار سے بدل دے. اطاعت الہی کا اظہار انسان کے ایمان، ارکان اور معاملات میں ہوگا.
یعنی وہ ہر ایک شعبے میں اللہ تعالیٰ کی منشا اور رضا کو ملحوظ خاطر رکھے گا۔ اسی لیے کہا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ خودی کا دوسرا درجہ ضبط نفس ہے، یعنی انسان اپنی ذات کے اختیار پر صبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے پاک کر لے۔ یہاں اقبال انسان کی روحانی ترقی کی بات کرتے ہیں اور انسان کو تمام غیر اخلاقی عادات سے دور رہنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ضبط نفس سے وہ طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں جس سے انسان کی خودی طاقتور ہوتی ہے۔ خودی کا تیسرا درجہ نیابت الہی ہے۔ اس درجے کو اقبال خودی مطلق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اقبال کے مطابق جو لوگ اطاعت الہی اور ضبط نفس میں کامل ہو جائیں گے، نیابت الہی کے درجے پر بالآخر فائز ہو جائیں گے۔ اقبال کے ہاں خودی کے پہلے دو درجے اس قدر اہم ہیں کہ وہ تاریخی مثالوں سے واضح کرتے ہیں کہ یہی دونوں درجات انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات عالیہ کا حصہ رہے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کا فلسفہ خودی ہر دور کے انسانوں کے لیے ہے۔ یہ فلسفہ نہ صرف زمان و مکان کی قید سے بلکہ انسان میں چھپی صلاحیتوں کو جگانے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ہے خودی کی معراج۔ وقت بہت محدود تھا، میں نے کوشش کی ہے کہ جس حد تک ہو سکے اپنی سکت میں، اپنی کوشش میں آپ تک اقبال کے فلسفہ خودی کی اساس کو پہنچانے کی کوشش کروں۔ کوئی بھول چوک، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔